وہ کام کرتے ہیں جو خدا کی نظر میں برا ہوتا ہے. ہم گناہ کر دیتے ہیں. خدا ایسے کام آپ کے اس ایسے پروگرام میں نہیں کرنا چاہتا جو آپ کر دیتے ہیں. ہم اپنی شادیوں کے اندر وہ رسمیں کر دیتے ہیں جو کلام منع کرتے ہیں. عبادت بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ناچ رنگ بھی کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ مہندی کا رسم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ کرتے ہیں. میں کوئی شادی پہ بلاتا میں مہندی پہ جاتے ہی نہیں. ہاں کوئی نکاح کا رسم ہے, نکاح کا چرچ میں نکاح ہو رہا ہے, جو مین شادی ہے اس پہ ضرور جاتا ہوں. اگر کوئی اور پروگرام ہے میں ضرور جاتا ہوں. لیکن یہ جو پرانی رسمیں ہماری زندگی کے اندر جو ہم آدمیوں کو دوست بنا لیتے ہیں, ان کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم خدا کے بندے نہیں ہوتے, ہم ابلیس کو پورا موقع دے دیتے ہیں. ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں اور کرتے ہیں اسے. یہاں پولس رسول خوشخبری آپ کو دینا چاہ رہا ہے کتاب مقدس کی, یہ انجیل وہ بتانا چاہ رہا ہے یسوع کے بارے میں آپ کو. یہ وہ شخص تھا جو مسیحیوں کو تنگ کرتا اور سب سے زیادہ خدمت کا کام کیا, بڑی بڑی تکلیفیں لی. وہ کہتا ہے افسوس مجھ پر اگر میں اس خوشخبری کو کلیسیا تک نہیں پہنچاؤں. آج خادم کا کام ہے کلیسیا کو تیار کرنا, شاگردوں کو تیار کرنا, اور آگے شاگردوں کا کام اور کلیسیا کا کام یہ ہے کہ یہ انجیل کے پیغام لوگوں تک پہنچائیں. بڑے ریفرنس ہیں میرے پاس خدا کے کلام کے اندر سے, ہم اس کے ساتھ چلیں گے. آگے کیا لکھا ہے 10ویں آیت میں دوبارہ سے پڑھیں گے. اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ میں خمیر کو نکالنا چاہتا ہوں یا رکھنا چاہتا ہوں؟ اپنے گناہوں کو زندگی میں لے کر چلنا چاہتا ہوں یا اس کو نکالنا چاہتا ہوں؟ میں پاک اور صاف ہونا چاہتا ہوں یا میں ایسے ہی گندگی میں رہنا چاہتا ہوں؟ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ اور لکھا ہے کہ کیا آدمیوں کو خوش کرتا ہوں. آج ہم لوگوں کو, آدمیوں کو دنیاوی کاموں کو خوش کرتے ہیں, خدا کے کاموں کو خوش نہیں کرتے, خدا کے کام میں حصہ نہیں لیتے. خدا کے کام کے لیے کوئی عبادت خادم کہہ دینا جو ہونی ہے تو چندہ دو, تو کہنے کے پیسے نہیں ہیں. تو شادی کے اندر کوئی پروگرام ہو تو پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے ہیں. قرض اٹھا کر بھی ہم نے جانا ہے, سارا ناک نہ رہیے, کیونکہ ہم دنیاوی کاموں کو خوش کرتے ہیں, خدا کے کاموں کو خوش نہیں کرنا چاہتے, اس کے میں حصہ نہیں لینا چاہتے. قرض چکنا پہ جائے, پروگرام اٹینڈ کرنا ہے, لیکن جب خدا کا کام آتا ہے, عبادت آتی ہے, پیچھے ہاتھ کر لیتے ہیں. ساڑھے کو نہیں ہے, ملے گا کہ تو آئے گا تو دے دیں گے. خدا کے خادم نے جب مجھے میٹنگ کے لیے بولا, میں کہ یار آخری مہینے سے خدا کا خادم نے بھی جاگ آ جاتی ہے کہ پروگرام کرنا. میں نے یہ جو عبادت ہو رہی ہے اس میں بہت سے لوگوں کا پارٹیسپیٹ ہے, حصہ ہے. انہوں نے بیج بویا, بہت سے لوگوں نے بیج بویا. کوئی پاکستان سے ہے, کوئی پاکستان سے باہر بھی ہے. میں نے اکیلے نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ یہ خدا کا کام ہے اور خدا کا کام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے. ہم اپنے پروگرامز خوبصورت کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں, میرے دل میں بوجھ ہوتا ہے کہ ہم خدا کا کام خوبصورت کریں. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. اس لیے جب بھی خدا کا پروگرام ہو وہ کہتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو اور ملانا کا دعا کرو. آج آپ خوشی سے آئے ہیں اور خوشی سے کاٹیں گے اور برکت پائیں گے. اور خدا کا بندہ کہتا ہے, پولس رسول یہاں کہتا ہے, اگر اب تک میں آدمیوں کو خوش کرتا رہتا, اگر میں بندیاں نہیں خوش کرتا تو میں کدی بھی مسیح دا بندہ نہیں سی بنتا, کیونکہ میں آدمیاں دے پیچھے چ رہنا سی. وہ تعلیم میں رہنا تھا, جو وہ خوشخبری کے پیچھے رہنا تھا,
جس سے میں مسیح کا بندہ نہیں بن سکتا. خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوس کا 9 باب ایک آیت پڑھیں گے. اس کے اندر پولس رسول کیا فرماتے ہیں, کیونکہ آج جو میسج ہے اس کے پیچھے جو نقطہ ہے وہ خوشخبری کا ہے, انجیل کی منادی کا ہے, کہ ہم نے یہ انجیل کی منادی جو ہے کونے کونے تک پہنچانی ہے. اگر میں بندہ ہوں تو میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے اس کلام کو پہنچانا ہے. اگر میں خدا کا بندہ ہوں, تڑپ اور درد اور فوکس ہمیشہ خدا کے بندے کا خدا کے کاموں میں ہوتا ہے. دنیاوی بندے کو اپنی دنیا داری دی پئی ہوندی ہے. وہ کرسمس دی تیاری کر رہے ہوتا ہے, انہوں کا پلان یہ ہوتا ہے کہ یار اس دفعہ ایک بوتل ود ہونی چاہیے, کم نہیں ہونی چاہیے. ابھی اسی کرسمس میں میں نے دیکھا کہ نیچے عبادت ہو رہی ہے, اوپر شراب پیتی جا رہی ہے. چھت کے اوپر چھت پہ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے ہیں اور نیچے کرسمس کی عبادت ہو رہی ہے. یہ خدا کے بندے ہو سکتے ہیں؟ جی کو بتائے گا یہ خدا کے بندے ہو سکتے ہیں؟ نیچے عبادت ہو, اوپر اپنا کام ہو. تارا ایک جگہ آ کے ٹھہر جاتا ہے. میرا ٹاپک تھوڑا سا چینج پاک روح بتا رہا ہے, جو بتا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے, اتنی لمبی بات نہیں ہے, کرسمس کو گزرے ہوئے کتنے دن ہوئے بتائے گا جی؟ 1 مہینہ 10 دن, 1 مہینہ 10 دن ہوئے, 1.25 مہینہ ہوا ہے, 1.25 مہینہ ہوا ہے نا. ایک تارا ہم لگاتے ہیں اپنی چھت کے اوپر, اور خدا کے کلام میں اس دفعہ بڑی گہری اس کی بات کو دیکھ رہا تھا کہ وہ تارا آ کے ایک گھر کے اوپر کیا ہو گیا جی, ٹھہر گیا. وہ اس جگہ پر آ کر ٹھہر گیا. کیوں ٹھہر گیا؟ کہ وہاں مسیح جی, وہاں مسیحی لوگ تھے, وہاں مسیح پیدا ہوا تھا. آج ہم اپنے چھت پر جب تارا لگاتے ہیں, اس کے پیچھے اس کا بید کیا ہے کہ وہ تارا وہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے جہاں مسیح پیدا ہوا. تو جب ہم تارا لگاتے ہیں اس چھت کے اوپر, کیا نیچے مسیح کے بندے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسیح کے تھا نا, مسیح وہاں تھا. اب مسیح تو وہاں نہیں تھا. آج ہم اپنے گھروں میں تارا لگاتے ہیں تو مسیح تو نہیں ہے, لیکن مسیح ہمارے دلوں میں ہے, وہ ہمارے اندر ہے, موجود ہے. آگے اس لیے ہم تارا لگاتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کے لیے, اس کی برتھ ڈے کے منانے کے لیے ہم نے تارا لگایا. لیکن ہمارے گھروں کے اندر کیا مسیح ہوتا ہے؟ کبھی یہ نوٹ کیا آپ نے؟ تارا تو لگ گیا ہے, گھر میں مسیح کو ہم نے رکھا ہوا ہے, کیا مسیح کے بندے ہیں؟ نہیں. کیونکہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند ہے. ملاؤن لفظ بولا گیا. اگر آپ کو کوئی غلط خوشخبری بتا رہا ہے تو وہ ملاؤن ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 9 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے, لیکن میں نے ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا جی, اور نہ اس غرض سے یہ لکھا کہ میرے واسطے ایسے کیا جائے جی, کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے. آمین, ہاللویا. زوردار تالی بجائیں گے. کیا کہتا ہے اور آگے کیا لکھا ہے؟ اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں. اگر میں خوشخبری سناؤں تو میرا کوئی کیا نہیں ہے؟ فخر نہیں ہے. کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے. یہ میرے لیے ضروری بات ہے, میری ڈیوٹی ہے, میری ضروری بات ہے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں. بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں.
مجھ پر کیا ہے؟ پولس رسول خود کہتا ہے کہ مجھ پر افسوس ہے کہ میں خوشخبری نہ سناؤں، کہ میں آدمیوں کو دوست بناؤں یا خدا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر افسوس کہ میں اگر خوشخبری نہ سنوں، مجھ پر افسوس۔ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ عزیزو، ہم یہ عبادت جو رکھتے ہیں اس لیے کہ مسیح کی خوشخبری کی منادی اور آپ تک خدا کا کلام پہنچے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم ایک اور حوالہ۔ متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 19 آیت۔ ہم یہ کون سی خوشخبری ہے جو پولس رسول اس کلیسیا کو بتانا چاہ رہا ہے؟ سنیں گے۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تم جا کر، یہ خوشخبری یہ کیا ہے جی؟ کہ تم جا کر خدا دے خادم شاگرد بناندے وے، ہر سال پانی دے بپتسمے بھی دیندے وے، روحاں تیار کر دے وے، اور اس انجیل کی خوشخبری لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں یسوع تعلیم دے رہا ہے۔ کن کو تعلیم دے رہا ہے؟ شاگردوں کو۔ آج ہم بھی شاگرد ہیں، خدا کے خادم بھی مسیح کے شاگرد ہیں، اور یہ شاگردوں کو پیغام کیا مل رہا ہے جی؟ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو۔ اور یہ خوشخبری ہے، یہ منادی ہے، یہ پیغام ہے، یہ اس کے لیے ہے جو مسیح کا بندہ بننا چاہتا ہے۔ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں، ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے ساتھ ہے جو مسیح کا بندہ ہے۔ مسیح کے بندے، جو مسیح کا بندہ ہے، مسیح اس کے ساتھ۔ اپنے اندر سے وہ باقی چیزیں نکال دے جی، میں عبادت اٹینڈ کیتی ہے، اتوار نو میں جاننا وا، پادری صاحب دا حکم ہوندا ہے میں پہنچنا وا، اٹینڈ کرنا وا، چندہ پانا وا، کہ میں مسیح دا بندہ ہے۔ یہاں تک نہیں ہے، یہاں تک بات نہیں ہے۔ چرچ جانا، چرچ بہت سے ہم سارے مسیح بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شرابی بھی اور ایک نشئی بھی کہتا ہے میں مسیح ہوں، کہتا ہے یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں بھی مسیح ہوں بھائی، لکھا ہوتا ہے اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر، اس کے نام کے آگے مسیح لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ مسیح کا بندہ نہیں ہوتا۔ وہ مسیح کے اس لسٹ میں سے جس میں مسیح کے بندے درج ہیں خالی ہوتا ہے، وہ جگہ خالی ہوتی ہے، وہ نکلا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کوئی اگر اپنے آپ کو یہ کہتا ہے جی میں بھی مسیح ہوں، لیکن مسیح تب پورا ہوتا ہے جب آپ کی زندگی نجات یافتہ ہو، تب آپ پورے مسیح ہیں، پھر آپ مسیح کے بندے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا ہوا، چرچ جا رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، دہ یقین دے رہے ہیں، شکر گزاریاں کر رہے ہیں، لیکن نجات یافتہ نہیں، قبول نہیں کیا ہوا، تو آپ کی یہ ساری خدمت بے فائدہ ہے، آپ کی ساری یہ برکت جو ہے بے فائدہ ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، مرکز کی انجیل اس کا 16 باب نکالیں گے خادم جلدی جلدی۔ 16 باب اور اس کی 15 آیت پڑھیں گے جی۔
اور اس نے ان سے کہا کہ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. انجیل کی منادی کرو. کہاں؟ تمام دنیا میں. دنیا بڑی بڑی ہے. امریکہ تو ہن کوئی جا نہیں سکتا. پاکستان کے اندر ہی فی الحال خدا نے ڈیوٹی لگائی ہے منادی کریں. لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں توفیق دے, برکت دے, جو یہ آیت میں لکھا ہوا ہے. اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر, تمام دنیا میں جا کر, خادم تمام دنیا کی جان, امریکہ, کینیڈا, یورپ, جہاں جہاں بھی خدا ان کے لیے آسمان کھولے, رستے کھولے. کیونکہ یہ خدمت کا کام پاکستان کے اندر نہیں ہے, تمام دنیا کے اندر لکھا گیا ہے. اس کا مطلب دنیا کے اندر خدمت کا کام ابھی کم ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے اس سے کہا کہ تم دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. ہاللیلویا. خدا اپنے لوگوں کو دنیا میں لے کے جاتا ہے. ہماری دعا ہے کہ جتنے خادم بیٹھے ہیں خدا ان کو بھی دنیا میں لے کے جائے. اور جب یسوع کے ہم بندے ہوتے ہیں نا تو یسوع پھر ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے, بڑے بڑے کام کرتا ہے. ملکوں کے لیے ویزے مہیا کرتا ہے. ہر چیز جو ہمارے دل میں ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے. کاش ہم خدا کے بندے صحیح بن جائیں. آج ہم برکت لینا چاہتے ہیں, چیزیں لینا چاہتے ہیں, لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں. کھوکھلا پن ختم کریں. اور لکھا ہے خوشخبری کیا ہے؟ جو ایمان لائے, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے. خدا کے کلام میں دو شخص ہیں. ایک شخص ہے بڑا ایماندار ہے, خیرات بھی دیتا ہے, دعا بھی کرتا ہے اپنے گھرانے سمیت, لیکن اس نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا ہوا تھا. جانتا کوئی؟ نہیں. وہ گھرانے سمیت دعا کرتا تھا, خیرات دیتا تھا. جی شاباش. باجی نے جواب دیا ہے, زوردار تالی بجائیں گے. خدا کا فرشتہ ایک اس کے پاس جاتا ہے, ایک خدا کے بندہ پترس کے پاس جاتا ہے. دعا اس کی سنی جاتی ہے, خیرات بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کی زندگی میں یہ کام نہیں تھا. وہ نجات یافتہ نہیں تھا. اور پترس نے پھر اس کو پانی کا بپتسمہ دیا, اور پھر اس کے بعد اس نے روح القدس پایا. ہاللیلویا. آج خدا آپ کے ساتھ بھی یہ کام کرنے کو ہے. خدا آج آپ کے ساتھ یہ بات کرنے کو ہے کہ ساری خلق کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو. چھوٹی ماڑی چ نہیں, گجرانوالا چ نہیں, اس انجیل کی خوشخبری کی منادی پہنچائیں کونے کونے تک. تیار کریں, بندے تیار کریں. جب آپ کے اندر مسیحیت ہوگی, خدا کا کلام ہوگا, تو آپ مسیح کے بندے ہوں گے. اگر آپ اندر پرانی چیزیں رکھیں گے, پرانی باتیں اندر رکھیں گے, جو مسیح آپ کو کہہ رہا ہے کہ اب ساری چیزیں اب نہیں ہوگی, پرانی چیزیں اب سب نہیں ہوگی. خدا کے کلام میں ابھی ہم نے مرکز کی انجیل کو پڑھا ہے, پہلا کرنتھی اس کا 15 باب, اس کی پہلی آیت میں پڑھیں گے خوشخبری ہے کیا جو ہماری زندگی میں مسیح نے کی ہے. اب اے بھائیو, میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں, جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا جی, اور جس پر قائم بھی ہو جی. اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے. اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے. کس کے وسیلہ سے؟ کس کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے؟
اونچی بولو, سب بولیں گے ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. کس کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے؟ اونچی آواز میں بولیں گے, یسوع کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے, کوئی اور نہیں ہے, اور خوشخبری سنانے والا نہیں ہے, ایک ہی خوشخبری سنانے والا ہے جس نے شروع سے ہی منادی شروع کی. اللہ کے کلام میں لکھا ہوا ہے, بے شرط کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی جی یاد رکھتے ہو, یاد رکھتے ہو, جو میں نے تمہیں خوشخبری دی تھی یاد رکھتے ہو, ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. سمجھ آ رہی ہے کیا سیکھ رہے ہیں آج ہم؟ کیا آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم مسیح کی خوشخبری کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. جب ہمارے اندر کلام ہوگا, خدا کا کلام ہوگا, تو ہم مسیح کے بندے ہوں گے. جب ہماری زندگی میں مسیح کا کلام ہوگا, ہماری زندگی میں مسیح ہوگا, تو پھر ہم مسیح کے بندے ہوں گے. ہم دنیا داری کو نکال دیں گے, اپنے اندر سے تمام ان باتوں کو نکال دیں گے. جی چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی, جی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق, مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہمارے گناہوں کے لیے, ہمارے گناہوں کے لیے, اونچی بولیں گے ذرا, ہمارے گناہوں کے لیے اور دفن ہوا, اور دفن ہوا, اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. زوردار تالی بجائیں گے, ہاللیلویا, ہم بولیں گے ہاللیلویا, ہاللیلویا. کتاب مقدس کے مطابق وہ ہمارے گناہوں کے لیے مویا اور دفن ہوا, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ خوشخبری ہے, یہ خوشخبری ہے جو پولس رسول کہتا ہے کہ میں آدمیوں کو دوست بناؤں یا خدا کو. اگر اب تک میں آدمیوں کو دوست بناتا تو کبھی بھی مسیح کا بندہ نہ بنتا. یہ خوشخبری ہے. کس کے لیے وہ مویا ہے؟ کس کے لیے؟ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے, اور وہ زندہ ہے. اور ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم سب کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ جی بزرگوں, کس کی کر رہے ہیں؟ زندہ مسیح کی عبادت کر رہے ہیں, کسی مردے کی عبادت نہیں کر رہے. دنیا کے اندر ایک ہی قبر خالی ہے, ہاللیلویا. وہ ہماری نجات دہندہ کی, جس نے ہمارے لیے خون بہایا, صلیب پر چڑھ گیا, کانٹوں کا تاج پہن لیا, نیزہ کھایا, کوڑے مارے گئے, ہاتھوں پر کیل ٹھکوائے گئے, ٹھوکے گئے. کیسی کیسی تکلیفیں اس نے اپنے بدن پر لی. کس کے لیے؟ میرے لیے, میرے گناہوں کے لیے, میرے گناہوں کے لیے, کہ ہم کیا ہو جائیں؟ گناہوں سے, موت سے بچ جائیں. اس نے لعنتی موت لی آپ کے لیے, اس لیے کہ ہم زندگی پائیں, زندگی پائیں, اور ہمیں زندگی دینے کے لیے خود اس نے موت کو ایکسپٹ کر لیا, ہمیں زندگی دینے کے لیے. آج ہم جتنے بھی ہیں اس کے خون خریدے, اس کے خون کے خریدے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی اس کے خون کے بغیر نہیں ہے. وہ صلیب پر چڑھ گیا, اس نے لہو بہا لیا کہ ہم زندگی پائیں
خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا. ہاللویا. ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اسی دنیا میں آیا ہے. یہ خوشخبری ہے. یہ وہ خوشخبری ہے جو خدا کا بندہ پولس رسول بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں. اے بھائیوں، آج میں بھی کہتا ہوں میں خدا کا بندہ ہوں اور میں خدا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. کبھی کوشش کریں، ابلیس تنگ کرتا ہے، خادموں کی بڑی رکاوٹیں ڈال دیتا ہے ابلیس. بیٹھے ہیں خادم، جی سر بتائیے گا. کبھی کبھی جناب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ابلیس اپنا چکر چلا دے گا، یا ہم جا رہے ہیں تو رکاوٹ ڈال دے گا، کوئی رستے میں پرابلم کریٹ کر دے گا. اکثر خادموں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کیونکہ خادم ہمیشہ روحانی جنگ میں رہتے ہیں، اور وہ روحانی جنگ جو ہے وہ اس ابلیس جو ہمارے لوگوں کو، کلیسیا کو تنگ کرتا ہے، اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ یہ موت میں چلے جائیں. مسیح نے ہمیں کہا کہ میں آپ کو زندگی دوں گا اور کثرت دوں گا. اس کلام کے اندر میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر مختلف آیتوں کے اندر، یا شروع سے اینڈ تک میں جب دیکھتا ہوں تو اس میں موت کا ذکر نہیں ہے، زندگی کا ذکر ہے. اس کلام کے اندر زندگی پائی جاتی ہے. اس کے اندر کوئی موت کا ذکر نہیں ہے. یہ زندگی والا کلام ہے. یہ زندگی دیتا ہے اور اتنی دیتا ہے کہ نہ ختم ہو. Praise the Lord. Hallelujah. ہم بولیں گے ہاللویا، ہاللویا. اور آج اگر اب تک آپ نے اپنی زندگی نہیں دی، نجات یافتہ نہیں ہے، مسیح کے بندے نہیں ہیں، تو آج بن کے جانا ہے. آج ہم نے مسیح کا بندہ بن کے جانا ہے. خدا کے کلام میں ایک آیت دیکھوں گا میں، متی کی انجیل 24 باب 14 آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تم میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے کیا ہو؟ گواہی ہو. متی 24 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہوا ہے. یہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی. یسوع مسیح گلیل میں گیا. یسوع مسیح شہر شہر گاؤں میں جاتا تھا اور کیا کرتا تھا؟ خوشخبری کی منادی کرتا تھا. کس کی؟ خوشخبری کی. اور بادشاہی کی منادی کرتا تھا. اور شروع میں اس نے کہا توبہ کرو اور نجات پاؤ، کیونکہ زمین کے اوپر گناہ بڑھ گیا تھا. عزیزو، آج اگر ابھی تک آپ نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج آپ کے پاس وقت ہے. کل کی بابت گمنڈ نہ کر. کل کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. میں اپنی گواہی بتاتا ہوں. 5 منٹ پہلے میں اپنے والد صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر ایک بینک میں گیا. سنیے گا، 5 منٹ نہیں ہوئے، میں اندر ابھی بیٹھا ہوں. باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ باہر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. میں باہر جاتا ہوں اس ایکسیڈنٹ کو دیکھنے کے لیے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ میرے والد صاحب کا ہوا ہے. اور جب میں باہر گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کو بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے اندر 3 سے 4 منٹ لگے. صرف یہ بتا کے گیا
کہ آپ 5 منٹ بیٹھے، میں بینک سے ہو کے آتا ہوں۔ 5 منٹ کا ٹائم میں نے دیا، لیکن 5 منٹ سے پہلے ہی وہ گاڑی سے نکلے۔ کیوں نکلے؟ کس مقصد کے لیے نکلے؟ کہاں سے بائک آئی، اس نے ہٹ کیا اور وہ زخمی ہو گئے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گئے، اٹرنل بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ اور وہاں سے ہاسپٹل 2.5 گھنٹے دور تھا، کیونکہ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، آزاد کشمیر تھا جس علاقہ کے اندر یہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ اور وہاں خدا کے فضل سے میں نے ان کو پہنچایا۔ اسلام آباد کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، شفا انٹرنیشنل، لیکن وہاں جا کے وہ مصیبت ہو گئے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں وسائل نکالتا ہوں، خدا وسائل نکالتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پانی جمع ہوتا ہے اور وہ پانی زمین میں جاتا ہے۔ ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم اگر مرے تو مسیح میں مرے۔ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ میں نہ زندہ رہا، اب مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اور اس بات کو ابھی 3 سے 4 ماہ ہوئے۔ بڑا صدمہ تھا، بہت سے لوگ یہاں سے بھی آئے تھے، ایلڈر صاحب بھی آئے تھے، اور بھی کافی فیملی آئی تھی گجرانوالہ سے، پورے پاکستان سے، کیونکہ میرے والد صاحب کی محبت پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا میں تھی، ملکوں میں تھی۔ اور میں حیران ہوا کہ جو بیک اینڈ پہ ہوتا ہے خدا اس کے لیے کتنے منصوبے رکھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے کال آتی رہی، انٹرنیشنل کالز، پاکستان سے باہر جتنے بھی ملک تھے، یورپ تھے، امریکہ تھا، کینیڈا تھا، انڈیا تھا، ان کے فون ہیں۔ تو عزیزو، کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، آج یا ابھی تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں۔ عزیزو، آج آپ کے پاس وقت ہے، خدا نے آپ کو وقت دیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ مسیح کے بندے نہیں بنے تو آج مسیح کے بندے بن جائیں۔ یہ وقت آپ کو ملا ہے۔ اگر ابھی تک ہم نے اپنی زندگی میں مسیح کو نہیں لیا ہوا یا مسیح کے بندے نہیں ہیں تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ مسیح کے بندے بن جائیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ بنتا۔ آج چھوڑ دیں اس پرانی رسموں کو، ان پرانی باتوں کو۔ کبھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں، نہیں جی وہ نہیں چھڑنی ہے، چھڑ دیں گے۔ آج خدا نے آپ کو موقع دیا ہے۔ میرے فیملی میں یہ کام ہوا، لیکن میں خوش اس بات کے لیے ہوں کہ میرے والد صاحب نے توبہ کی ہوئی تھی، نجات یافتہ تھے، اور مسیح میں مضبوط تھے اور مسیح کے بندہ تھے۔ آئیے خدا آج کے کلام پر کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت ہے۔ ہاللویا۔ جس نے مسیح کا بندہ ہوں، آج آپ اپنی زندگی میں سوچیں، آنکھیں بند کریں گے، سب آنکھیں بند کریں گے اور اپنی زندگی میں یہ بات سوچیں گے، لیں گے اس کو، کیا میں مسیح کا بندہ ہوں؟ اپنے آپ سے بات کریں اپنے آپ سے بات، سوچیں کیا میں مسیح کا بندہ ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو آج میں مسیح کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو اقرار کرنا پڑے گا، کھڑے ہونا پڑے گا، خدا سے دل سے ایمان لانا ہوتا ہے، منہ سے اقرار کرنا ہوتا ہے۔ آج ایمان لانا ہے اور اقرار کرنا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آئیے 1 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں، سب کو، جتنے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی بھی ادھر نہ دیکھے، سب کی نظریں نیچے ہوں، سب کی نظریں نیچے ہوں، جتنے بھی ہیں، ساؤنڈ کے اوپر ہے، جس چیز کے اوپر بھی ہے۔ ہاللویا، تھینک یو ہولی اسپرٹ، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تعریف ہو خدا کے بھرے کی۔
تعریف و خدا کی بھلے کی۔ آج جو خوشخبری ہم نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق مسیح ہمارے لیے مویا اور جی اٹھا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج اس کی قبر خالی ہے، یہ خوشخبری ہے۔ وہ زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ وہ کہتا ہے میں جاتا ہوں، تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر آؤں گا، تمہارے لیے مکان تیار کرتا ہوں۔ آج یہ زمین کے اوپر ہمارے مکان نہیں ہے، ہمارے مکان اوپر ہیں جو تیار ہوئے ہیں۔ اگر ہم مسیح کے بندے ہوں گے تو ہم ان گھروں میں جائیں گے۔ اگر ہم مسیح کے بندے ہیں تو وہ گھر ہمارے ہیں۔ خداوند چھو پریز لارڈ ہاللویا رابا شنتھورو سیکھا تھالا رابا۔ آئیے جس نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اپنے قدموں پر کھڑے ہو، جو ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہے، کھڑے ہو جائیں گے، شرم نہیں کرنی۔ یہ نجات آپ کو زندگی میں لے کے جا رہی ہے، موت سے نکال رہی ہے۔ شرم نہ کریں۔ اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں، مسیح کا بندہ بننا چاہتے ہیں، ابھی آپ سب کہہ رہے تھے نیچے ہم تو مسیح کے بندے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا مسیح چاہتا ہے ویسا بنے۔ کھڑے ہو جائیں۔ جو مسیح کا بندہ بننا چاہتا ہے، جس نے ابھی تک اپنی زندگی مسیح کو نہیں دی، نجات سے خالی ہے، مسیح کا بندہ نہیں ہے، پلیز پیچھے خاموشی کے ساتھ جتنے بھی بھائی ہیں، انتظامیہ ہیں، وہ کھڑے رہیں گے، کیونکہ یہ وقت جو ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ مسیح چاہ رہا ہے کہ یہ روحیں جو ہیں جو پھنسی ہوئی ہیں یہ نکلے باہر۔ آج ان کا خمیر یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے گا۔ ہاللویا، پریز لارڈ، ہاللویا، تھینک یو جیسس۔ ہم دعا کریں گے۔ آپ نے بڑا وقت لیا پرستش کا، لیکن یہ جو وقت ابھی خدا آپ کو دینا چاہ رہا ہے، اس میں آپ برکت پائیں گے، شفا پائیں گے، نجات پائیں گے۔ خدا کے خادموں سے میں درخواست کرتا ہوں وہ اپنے ہاتھ بلند کریں گے ان کی طرف۔ اسٹیج پر آئیں گے خدا کے خادم، پیچھے ادھر آئیں گے، اپنا ہاتھ بلند کریں گے جتنے بھی خادم ہیں۔ کی بورڈ کی آواز تھوڑی بلند، تھوڑی سی بڑھا دیں۔ تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ آسمان کی طرف بلند کریں گے۔